مطلب چاہنے والے تھے. اس سے پہلے حضور غریب نواز کا ایک قول میں پیش کر دوں توبہ کی حقیقت میں. حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن سجار، یا ہو سکتا ہے سنجار، آپ کے سنجر کے ہو، حضرت سوید بن سجار ہو سکتا ہے کتاب میں صحیح وہ سجار، یا میرا عقیدہ کہتا ہے یہ شاید کچھ غلط ہے لکھنے میں، سنجار، سنجر کے ہو. حضرت سوید بن سجار کا آپ حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ دلوں میں اللہ کے ولیوں کا بغض رکھتا تھا، یعنی اللہ کے ولیوں کو ناحق پریشان کرتا تھا، اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، اور جو لوگ اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے تو اس پر بھی وہ طعنہ کستا تھا. اور اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث قدسی یاد آ گئی کہ اللہ کہتا ہے جو میرے ولیوں کی توہین کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اب کس کی مجال ہے یار ہم اللہ کے ولیوں، اللہ سے جنگ کریں گے، اللہ کے ولیوں سے جنگ کریں گے. مگر کچھ ہوتے ہیں ایسے، تو وہ ناحق لوگوں کو پریشان کرتا تھا. بڑے بڑے اس زمانے میں، آپ کے اس زمانے میں سیری سکتی، حضرت جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ کی توہین کرتا تھا. حضرت بایزید بستامی، حضرت بہلول دانا، کیا یہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں کہتے ہیں. اور امیر تھوڑا تھا، لوگ کچھ کہتے نہیں تھے. مگر سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی، اور حضرت سوید بن سجار جو میرے دوستوں میں سے تھے، میں نے ان سے سنا. کون کہتے ہیں؟ ہمارے خواجہ ہند کے غریب نواز. ایسے تو ساری کائنات میں ماننے والوں کے ہے غریب نواز، کیا صرف ہندوستان والوں کے یہ نہیں ہے. کیا جہاں جہاں لوگ جہاں جہاں سے یاد کرتے ہیں، یا اجمیر کے خواجہ، اجمیر کے خواجہ. کچھ لوگ آئے نہیں ہیں بیچارے، عقیدت میں قوالیاں بھی سنتے ہیں اور ذکر اشکار بھی کرتے ہیں اور محفل بھی کرتے ہیں، رجب کی چھٹی بھی مناتے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں. وہ بھی ایک بات ایک حضرت کے مرید کی ہے جو مجھے اس میں لکھا ہی یاد آئی ہے، تو میں وہ بھی کہوں گا انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے خواجہ سب کے ہیں. کیا آپ کا دل کرتا ہے پہلے خواجہ کی بات ہی کر لوں؟ ٹھیک ہے، چلو اسی میں چلتے جاتے ہیں. ایک وہی حضرت کے مرید تھے، اس کا نام تھا اسماعیل، اور راجستھان شہر خاٹو کا رہنے والا تھا، اور اسپین کے اندر اس کو نوکری ملی تھی. آج بھی راجستھان کے بہت سارے جوان بچے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نوکریاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی ماربل میں، کوئی کس میں، کوئی کس میں. تو یہ اسماعیل بھی جو ہے اسپین کے اندر کیا ماربل فٹنگ کے لیے گیا تھا. وہاں اس کا جو باس تھا وہ بیمار ہوا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور بڑا میجر ہارٹ اٹیک ہوا، بڑا ہارٹ اٹیک. تو سارے لوگ جتنے بھی وہ محمد اسماعیل سے اور یہ حضرت کی کتاب سے پڑھائے 22-23 مزدور تھے، وہ تمام مزدور اپنے باس کے لیے دعا کرتے تھے، اور باس اچھا آدمی تھا، اللہ والا تھا بیچارہ، سارے مزدوروں کا خیال بھی رکھتا تھا. تو محمد اسماعیل کہتے ہیں میرے پاس حضور غریب نواز کی درگاہ کا ایک دھاگا تھا، تو میں نے میری عقیدت محبت سے لوگ اپنے اپنے طریقے سے باس کو دعائیں دیتے تھے، کوئی کیا لاتا کوئی کیا لاتا، تو میں نے بھی عقیدت سے حضور غریب نواز کا دھاگا اس کی کلائی میں باندھ دیا. یہ نسبت تھی. کیا تھا؟ یہ نسبت تھی. مگر پابند تھا محمد اسماعیل نماز کا، شریعت کا.
وہ کہتا ہے اس کے بعد میں گھر جا کر نماز نوافل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کی کہ اللہ معین الدین کا واسطہ جو تیرے محبوب ہے، عطا رسول ہے، میں نماز نوافل پڑھ کر ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، وہ کیسا بھی ہے مگر تیرا بندہ ہے، تیرا بندہ ہے، تو انہیں شفا دے گا، تو اسلام کی شان کچھ اور اس کے دل میں بس جائے گی، اسلام کی اور عزت بڑھے گی، تو اللہ میری دعا سن لے۔ اور رو رو کے محمد اسماعیل نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اسی رات کو ٹینشن تھا، سب لوگوں کو میجر ہوا تھا، حالت خراب تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ حالت خراب ہے، 72 72 گھنٹے اگر آ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں تو کامیابی ہے، مگر ڈاکٹروں سے لوگوں نے صبح پوچھا تو کہا 24 گھنٹے کے اوپر بھی نہیں ہوا اور طبیعت میں سدھارا ہے، طبیعت اچھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ محمد اسماعیل جو تھا وہ خوش ہوا کہ چلو میرا دنیا داری کا بوجھ سے میں اس کے کام میں آیا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں۔ پھر وہ نماز نوافل پڑھتا رہا اور دعا مانگتا رہا، غریب ناز کا صدقہ دیتا رہا، اللہ سے کہتا رہا کہ اللہ کیا جو بھی ہے تیرا بندہ ہے، اور تو اسلام کی شان اس کے دل میں ڈال، یہ نہ ہو کہ پھر وہ پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہوگی۔ یہ سمجھدار تھا اسماعیل، ایسا نہیں، اسلام کی اس کے دل میں محبت ڈال، اور یہ بتا کہ اگر ہماری طرف سے شفا ہے اور تو شافی ہے، کافی ہے، معافی ہے، اللہ ہمارا ہے۔ دوسرے دن سے طبیعت اچھی ہوتی گئی۔ ایک دن اس نے سارے مزدور کو بلایا، سارے مزدور کو بلانے کے بعد ایک ایک سے پوچھتا جاتا ہے، پھر اس کو روانہ کرتا جاتا ہے۔ محمد اسماعیل کہنے لگے، میں خود پریشان تھا کہ یار وہ سب سے کیا باتیں کرتا ہے، یا ہو سکتا ہے طبیعت اچھی ہوئی تھی تو سب سے تھوڑی اچھی باتیں کرتا ہوگا۔ خیر میرا جب نمبر آیا تب مجھے معلوم ہوا، میری آنکھیں کھلی۔ باس نے مجھے پوچھا، محمد اسماعیل آپ سے بھی ایک سوال ہے جو سب سے کیا۔ محمد اسماعیل نے کہا بولیے کیا سوال ہے؟ کہا محمد اسماعیل ہم نے کل رات کو ایک خواب دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہا ہے میں غریب ہوں، تو ہے غریب نواز۔ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ میرے پاس خواب میں آئے، چاندی کی چھڑی تھی اور پیروں میں جوتے الگ قسم کے تھے مگر سونے کے تھے، اور امامہ شریف اوپر پگڑی باندھی تھی جیسے تمہارے مسلمانوں میں باندھتے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور چہرے پہ داڑھی وائٹ کلر کی تھی، اور بڑا جبہ پہنا ہوا ہوتا تھا، لمبا جبہ پہنا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئے، جب وہ آئے تو کمرے میں میرے خوشبو مہک گئی۔ اس نے صرف آ کے اتنا میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ شفا دے گا میرے دادا اور نانا کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ میرا تو دل پھٹ گیا، میں وہیں رونے لگا اور مجھے ہچکیاں آنے لگی۔ مجھے وہاں دو چار دوسرے بھی لوگ تھے، بٹھا دیا، میں نیچے فرش پہ بیٹھ گیا، پھر کچھ تھوڑی دیر راحت ہوئی تو پھر اس نے کہا محمد اسماعیل بتاؤ کوئی تمہارے ایسے دیوتا ہیں، کوئی ایسے تمہارے پہچان والے پیر پیغمبر ہیں؟
تو پھر محمد اسماعیل صاحب کہنے لگے، پھر مجھے میری آنکھ میں آنسو آئے اور کہا ہاں ایک ہے ہندوستان کے راجا، ہند کے خواجہ، غریبوں کو نوازنے والے، عطائے مصطفیٰ عطائے رسول، مولائے کائنات کی جان، آقا حسین کے چشم و چراغ، فاطمہ الزہرا کے دلبر، اہل بیت کے روشن چراغ، جس کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ تو وہ بھڑک کر کہنے لگا ہاں اجمیر ایسا کچھ سنا تھا، ہاں یہی محمد اسماعیل تمہارے بزرگ کلائے، مجھے سے تھپکی سینے پہ دی اور کہا میرے دادا اور نانا کے صدقے اللہ تجھے شفا دے گا۔ اس کے بعد سے میری طبیعت اچھی ہے، سبحان اللہ۔ بات بندی گئی، وقت جاتا رہا، طبیعت بالکل اچھی ہو گئی۔ پھر وہی محمد اسماعیل سے وہ باس کہنے لگا کہ گھر پر کب جاؤ گے ہندوستان؟ کہا ابھی چھٹیوں کو دیر ہے، جب وقت آئے گا تو میں کہوں گا اور جاؤں گا۔ تو اس کے باس نے کہا، اس کے مالک نے کہا جو کام کرتا تھا کہ اسماعیل اگر تمہارا جانا ہو تو مجھے کہنا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور وہ بابا اجمیر بابا جو ہے اس کے در چلیں گے۔ اسماعیل کا کہنا ہے کہ وہ خود اسپین سے آیا اپنے باس کے ساتھ، اور اس نے حضور غریب نواز میں حاضری